1962 کی بھارت چین جنگ، ایک ایسی جنگ جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آخر یہ جنگ کیوں ہوئی؟ کیا اسے روکا جا سکتا تھا؟ اور صرف ایک مہینے سے بھی کم وقت میں ایسا کیا ہوا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی؟ 1962 ایک طرف تیزی سے ابھرتا ہوا چین اور دوسری طرف آزادی کے بعد اپنے مستقبل کی تعمیر میں مصروف بھارت، دونوں ممالک کے درمیان ابتدا میں دوستی کا ماحول تھا، ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جاتا تھا، لیکن سرحدوں کے نقشوں میں چھپی ایک آج ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ 1962 ایک طرف تیزی سے ابھرتا ہوا چین اور دوسری طرف آزادی کے بعد اپنے مستقبل کی تعمیر میں مصروف بھارت، دونوں ممالک کے درمیان ابتدا میں دوستی کا ماحول تھا، ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جاتا تھا، لیکن سرحدوں کے نقشوں میں چھپی ایک خاموش کشمکش آہستہ آہستہ خطرناک تنازع میں بدلنے لگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اختلاف ایک دن مکمل جنگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ تنازع کی جڑ سرحدی علاقوں میں تھی، خاص طور پر سکچن اور اروناچل پردیش، جسے چین جنوبی تبت کا حصہ قرار دیتا ہے۔ دونوں ممالک ان علاقوں پر مختلف تاریخی دعوے رکھتے تھے۔ اس دوران چین نے ایک اہم سڑک تعمیر کی جو اس کے لیے عسکری اور انتظامی لحاظ سے بہت اہم تھی۔ بھارت نے اس پر شدید اعتراض کیا، سرحد پر کشیدگی بڑھنے لگی، چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے لگے، گشت کرنے والے دستوں کا آمنے سامنے آنا معمول بنتا گیا، اور حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید نازک ہوتے گئے۔ اکتوبر 1962 وہ لمحہ پہنچا جس کا خوف سب کو تھا۔ سرحد پر اچانک شدید حملے شروع ہو گئے، برفانی پہاڑ جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گئے، سپاہی انتہائی سخت موسم، دشوار راستوں اور محدود وسائل کے باوجود اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے لگے۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، اصل لڑائیاں، بڑے فیصلے اور وہ واقعات جنہوں نے پوری جنگ کا رخ بدل دیا ابھی باقی تھے۔ 20 اکتوبر 1962 رات کی خاموشی ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک برفانی پہاڑوں میں گولیوں کی گونج سنائی دی۔ چینی افواج نے مشرقی اور مغربی دونوں محاذوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ حملہ اتنی تیزی اور منصوبہ بندی سے کیا گیا کہ سرحد پر موجود بھارتی دستے ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو گئے، بلند پہاڑ، شدید سردی، آکسیجن کی کمی اور دشوار راستے، ہر چیز اس جنگ کو مزید سخت بنا رہی تھی۔ کئی مقامات پر بھارتی فوجیوں نے سخت مزاحمت کی، وسائل محدود تھے، موسم انتہائی خراب تھا، لیکن بہت سے سپاہیوں نے اپنی پوزیشن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف چینی افواج پہلے سے تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں، ہر گزرنے والے گھنٹے کے ساتھ سرحدی علاقوں کی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ دنیا بھر کے اخبارات میں اس جنگ کی خبریں نمایاں ہونے لگیں، اور عالمی برادری کی نظریں ان برفانی پہاڑوں پر جم گئیں۔ بھارت میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ آخر حالات اتنی تیزی سے کیسے بدل گئے؟ ملک بھر میں بے چینی پھیلنے لگی، سرحد سے آنے والی اطلاعات عوام کو پریشان کر رہی تھیں۔ ادھر چین مسلسل اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھا، پہاڑوں میں ہر نئی صبح ایک نئے مرکے کی خبر لے۔ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں تھی، یہ حوصلے، منصوبہ بندی، رسد، موسم اور وقت کے خلاف بھی ایک آزمائش تھی۔ بلند چوٹیوں پر موجود سپاہیوں کو خوراک، گولہ بارود اور طبی امداد پہنچانا انتہائی مشکل تھا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ کئی جگہ موسم بھی ایک خاموش کر آتی تھی۔ جنگ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، سرحد کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائیاں جاری تھیں، برف سے ڈھکی بلند چوٹیوں پر ہر قدم خطرناک تھا، لیکن دونوں طرف کے فوجی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ کئی مقامات پر بھارتی فوج نے سخت مزاحمت کی، جبکہ چینی افواج مسلسل پیش قدمی کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ صرف زمین کا نہیں بلکہ حکمت عملی، رفتار اور برداشت کا بھی مقابلہ تھا۔ مشرقی محاذ پر بعض اہم چوکیوں کے گرد سخت جھڑپیں ہوئیں، کئی بھارتی یونٹوں نے تعداد اور وسائل میں کمی کے باوجود بھرپور مزاحمت کی۔ اسی دوران کچھ علاقوں پر چینی افواج نے کنٹرول حاصل کیا، جس سے جنگ کا توازن بدلنے لگا۔ ہر نئی خبر کے ساتھ عوام کی بے چینی بھی بڑھتی۔ اس جنگ کی ایک نمایاں بات یہ تھی کہ فوجیوں نے انتہائی سخت موسمی حالات میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کیں۔ کئی سپاہیوں نے شدید سردی، برفانی ہواؤں اور محدود رسد کے باوجود اپنی پوسٹیں نہیں چھوڑیں۔ یہ واقعات آج بھی دونوں ممالک کی عسکری تاریخ جا رہی تھی۔ بھارت میں حالات تشویش ناک ہوتے جا رہے تھے، حکومت اور فوج مسلسل صورتحال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کئی علاقوں سے پسپائی کی اطلاعات بھی آئیں، جبکہ بعض مقامات پر بھارتی فوج نے شدید مزاحمت جاری رکھی۔ ادھر چین نے مختلف محاذوں پر اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں۔ جنگ کا نقشہ ہر روز بدل رہا تھا۔ اس دوران عالمی طاقتوں نے بھی صورتحال پر گہری نظر رکھی، کئی ممالک نے جنگ کے پھیلنے پر تشویش ظاہر کی۔
یہ خدشہ موجود تھا کہ اگر تنازع مزید بڑھا تو پورے خطے کا امن متاثر ہو سکتا ہے۔ جنگ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ اس کے سیاسی اثرات بین الاقوامی سطح پر شدید سردی، برفانی راستے، دشوار رسد اور مسلسل لڑائی نے دونوں جانب کے فوجیوں کو سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ اس جنگ نے واضح کر دیا کہ بلند پہاڑوں میں لڑائی صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ منصوبہ بندی، رسد، موسم سے مطابقت محسوس کیے جا رہے تھے۔ کئی ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد دنیا ایک اور بڑی خبر کی منتظر تھی۔ پھر اچانک 21 نومبر 1962 کو چین نے یک طرفہ جنگ بندی سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان دنیا بھر کے لیے حیران کن تھا۔ جس جنگ نے چند ہفتوں میں ہزاروں خاندانوں کو متاثر کیا وہ اچانک رک گئی، لیکن سرحدی تنازع ختم نہیں ہوا۔ جنگ کے بعد دونوں ممالک نے اپنے اپنے واقعات اور نتائج کی مختلف تشریحات پیش کیں، تاہم ایک بات واضح تھی، اس جنگ نے بھارت کی دفاعی پالیسی پر گہرا اثر ڈالا۔ ملک نے اپنی فوجی تیاری سرحد بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1962 کی جنگ ختم ہوئے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس جنگ کی گونج آج بھی ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف ایک فوجی تصادم نہیں تھا بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ایشیا کی سیاست، دفاعی حکمت عملی اور دونوں ممالک کے تعلقات پر گہرے اثرات چھوڑے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سرحدی تنازعات صرف نقشوں پر لکھی لکیروں کا معاملہ نہیں ہوتے بلکہ ان کے اثرات لاکھوں انسانوں کی زندگیوں تک پہنچتے ہیں۔